السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بات کرنے لگے ہیں ہائی پے، جو کہ بہت زیادہ جیو کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے اور موسٹ ٹرینڈنگ ڈرامہ جا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ زبردست سٹوری تو یہ ہے کہ وہ ایک ریونج ڈرامہ ہے اور کیسے خی ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ واپس ابراڈ سے آتے ہیں۔ اور پہلے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس تو آ گئے ہیں لیکن کچھ ہوگا نہیں، بڑی پرانی باتیں ہیں ختم ہو چکی اور دشمنی ختم ہو گئی۔ اور وہ لوگ جا کے فیصل قریشی وغیرہ کے ساتھ جا کے دعوت وغیرہ کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور معافی وغیرہ مانگتے ہیں، تو سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہو گئی، لیکن دشمنی تو ہوتی ہے چنار خان کی طرف سے اور دولاب بابا کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنی دشمنی کو نہیں بھولتے۔ پھر وہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر زمدہ کی شادی چنار سے کر دیں گے تو ہم یہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے گی، تو پھر جو خی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ لڑکے کا جو باپ ہے وہ تو مان جاتا ہے، لیکن لڑکی کی جو فادر ہے وہ نہیں مانتے اور نہ ہی اس کے بھائی، کیونکہ لڑکی کا آلریڈی رشتہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر آخرکار چنار کو زمدہ بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے اور وہ تو ایسے چنار کو زمدہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں زمدہ کو ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ تو وہ پھر اس کے خاندان کو قتل کر دیتا ہے، اس کی ماں پاگل ہو جاتی ہے اور وہ فائنلی زمدہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے، اپنے گھر رکھ لیتا ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے زمدہ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اور وہ ان سب کو برباد کرنے آئی ہے۔ اور اس نے دولاب بابا کو کہا بھی تھا کہ طوفان کے آنے کا پتہ نہیں لگتا، وہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دولاب بابا تھوڑے سے اس کی طرف سے تھے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ دشمنی نہ کرے، اور تھوڑا بہت شک تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سب کو بھول گئے اور اپنے کام میں بیزی ہو گئے، کیونکہ وہ تو ایک جرگے کو سنبھالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمدہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگی۔ اس نے سب سے پہلے جا کے اس کے بیٹے کو کیسے کہا کہ جاؤ چھت پہ جا کے فائرنگ کرو، فائرنگ تو آپ کے خون میں ہے، اور پستول وغیرہ چلاؤ، تو وہ اوپر جاتا ہے اور اپنے ہی جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے اور انہی کی گن سے قتل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو ان کے گھر سے یہ ایک مرڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمدہ کیسے برلاس کو اور پامانا کو آپس میں بہت زیادہ ملاتی ہے اور ان کی محبت کو دیکھ لیتی ہے اور پھر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پامانا کا رشتہ جو ہے وہ پامیر کے ساتھ ہوا ہے، پامیر بھی ابراڈ سے آ جاتا ہے اور ان کی منگنی وغیرہ ہوتی ہے، شادی کی تاریخ وغیرہ ابھی یہ سارے سلسلے شروع ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ برلاس کو زیادہ کرتی ہے کہ وہ تمہاری محبت کو لے جائے گا پامیر اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اور محبت میں دیکھا نہیں کرتے، چپ نہیں رہا کرتے، کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے برلاس جو ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ فائنلی اس کو گھر سے باہر لے کے جاتا ہے اور ادھر جا کے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کا قتل کرتا ہے تو ان کا ایک گارڈ بھی ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آ کر دولاب بابا کو سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن دولاب بابا اس بات کو بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو چھپانے کے لیے وہ اپنے ملازم تک کو بھی مار دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی زمدہ کو جب سب پتہ لگتا ہے تو وہ کتنی چالاکی سے ہر طرف سے اس راز کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور آخرکار پھر یہ راز کھل ہی جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے، مجھے ہر حال میں برلاس چاہیے اور برلاس کا قتل کر کے ہی میں رہوں۔ بڑی مشکل سے اس کو دولاب بابا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب برلاس کا قتل ہی ہوگا، اور برلاس بہت تیاری سے
اور کہتا ہے کہ میں موت سے ملنے جا رہا ہوں، تیار تو ہونا ہے، کیونکہ میرے بابا کہتے ہیں کسی سے بھی ملنے جاؤ تو تیار وغیرہ ہو کر جاؤ، یہ تو پھر موت ہے۔ تو وہ کیسے اتنی ہمت اور دلیری سے موت کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ لیکن آخر کار پھر زبدہ ادھر آ جاتی ہے اور وہ پھر ایک نئی سازش کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل ہوتا ہے برلاس کے ساتھ ساتھ پمانا کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن جو ہے برلاس وہ ساری الزام اپنے پہ لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پمانا کو تو میری محبت کا پتہ ہی نہیں، یہ یک طرفہ محبت ہے، اور کیسے وہ اس کی رسوائی ہونے سے بچا لیتا ہے، اور پھر خود گن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بادشاہ اس کو شوٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس کو شوٹ نہیں کرتا، وہ ہوا میں فائرنگ کر دیتا ہے، اور پھر اس کی بیوی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بھاگ کے آتی ہے، اس پہ شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گن تو خالی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برلاس بچ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی خون کو معاف کر دیتا ہے بادشاہ خان۔ اور پھر اس کے بعد بھی زمدہ کو چین نہیں آتا، وہ کہتی ہے میں جس مقصد سے اس گھر میں آئی تھی وہ میرا مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا، مجھے اس گھر کی تباہی بربادی چاہیے، اور کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، اس کے 2 بھائی، اس کا باپ، اس کی سارا ایک قسم کا خاندان اس سے بچھڑ گیا۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی بادل خان کی، اس سے شادی بھی نہ ہو سکی، وہ بھی در بدر ہو گیا، اور کسی کو بھی بادل خان کا پتہ نہیں چل رہا۔ چنار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر وہ زمدہ کو آخر کار ایک نیا پلان ملتا ہے، اور وہ پھر بادل سے کانٹیکٹ میں ہے، اور اس نے چھپا کے موبائل بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ پھر اسے کال کر کے بتاتی ہے، اور ساری پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ادھر ان کا پلان تو یہ ہوتا ہے کہ دولاب بابا کو رستے سے ہٹایا جائے، لیکن گلاب خان جب کہ سب کچھ سن لیتا ہے تو زمدہ کے ہاتھ میں موبائل بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے تم کس سے بات کر رہی ہو۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زمدہ بھی آگے سے ایک نئی ایکٹنگ کر دیتی ہے، ایک نئی چال چلتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ دولاب بابا کی جان خطرے میں ہے، آپ جا کے بچائیں۔ لیکن گلاب خان جاتے جاتے اس پہ نظر رکھنے کے لیے کہہ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ آگے ٹویسٹ آنے والا ہے، اور آخر کار رستے میں گلاب خان کا بھی قتل بادل خان کر ہی دیتا ہے، اور پھر وہ چنار کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے فائنلی میں نے تمہارے بھائی کا بھی اب قتل کر دیا، اب جس بچا سکتے ہو تو آ کے بچا لو۔ چنار بہت بھاگتا ہے، اس کا باپ بھی ادھر سے بھاگ نکلتا ہے، لیکن ان کے جانے تک قتل ہو جاتا ہے، اور ایسے ان کے گھر سے تیسری لاش بھی اٹھ جاتی ہے، اور وہ پھر تینوں باپ بیٹے بیٹھ کے سوچتے ہیں، چنار اور جو ہے بادشاہ اور دولاب بابا بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آخر یہ کون دشمن ہے۔ تو وہ کہتا ہے آگے کی نہیں پیچھے دیکھیں، اپنی ہسٹری دیکھیں۔ تو اس سارے معاملے میں اس کو زمدہ نظر آتی ہے، دولاب کو بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب زمدہ پہ نظر رکھی جائے۔ چنار اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھ کے سوچتا ہے، کیسے اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ زمدہ ہی جب سے اس گھر میں آئی ہے ہماری تباہی بربادی ہو رہی ہے، تو کائنڈلی اس کو دیکھا جائے۔ تو پھر وہ چنار خان جاتا ہے اور زمدہ کو بلا کے اس کو وارننگ دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جو محبت ہے وہ تو ہوتی ہی بلائنڈ ہے، اور میری محبت نے میری آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، جبکہ دل کہتا ہے اس پردے کو ہٹا دو۔ تو اب جو ہے میں اپنے دل اور دماغ میں سے دماغ کی سنوں گا، اور اس کو پردوں کو ہٹاؤں گا، اور تمہارے پہ میری پوری پوری نظر ہے، اگر تم قاتل ہوئی اور تم نے اس سازش میں شامل ہوئی تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور پھر آگے بہت زبردست ٹویسٹ آنے والا ہے، کیسے اب اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے، وہ پورے گھر میں جہاں بھی جاتی ہے کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا موبائل بھی نہیں یوز کر سکتی۔ اور نیکسٹ پروموز میں دکھایا جا رہا ہے کہ دولاب بابا جو ہے وہ اس پہ نظر رکھنے کو کہتے ہیں، اور اس کا موبائل بھی اب پکڑا جائے گا۔
تو بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے ڈرامے میں، بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور ویسے بھی یہ جیو کا سب سے مزے کا اور سب سے انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے، تو دیکھتے رہیے جیو ٹی وی۔ اوکے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔